السلام علیکم, ویلکم ٹو سما لاؤنج. آئی ایم یور ہوسٹ بزل مشتاق. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہی از کیپٹن پاکستان کرکٹ ٹیم ان آل فارمیٹس. ہی ہیز بن دا فارمر ہیڈ کوچ آف پاکستان کرکٹ ٹیم اینڈ ہی ہیز آلسو بن دا فارمر چیف سلیکٹر آف پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم. پلیز ویلکم نان ادر دین مصباح الحق. السلام علیکم مصباح بھائی, کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کیا چل رہا ہے آج کل؟ میرا الحمدللہ ٹھیک. آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ لائف میں کچھ پتہ نہیں ہوتا, آج کل سرپرائز چلتے ہیں. اچھا, کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ, کبھی انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہاسپٹل کا کام, کبھی کوچ بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج کل جو ہے نا, آپ کے بابا کی طرح ہماری زندگی میں کوئی پتہ نہیں ہے, یوں 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 کہیں بھی جا سکتے. اچھا, میں آڈینس کو بتا دیتا ہوں کہ میں ساری زندگی آپ کو مصباح انکل کر کے بلایا ہے. آپ کیونکہ میری بھی ایک عمر ہو گئی اور آپ ابھی تک جوان ہی ہیں, آپ بوڑھے نہیں ہو رہے, تو پھر آئی فیل لائک آئی نیڈ ٹو کال یو بھائی. اٹس اوکے. ہاں, اچھا میں آپ کے بچپن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچپن کیسا رہا, آپ کا یہ کرکٹ میں کس طرح رجحاؤ آیا؟ یہ شکر ہے میرے سے سوال کیا آپ نے, کہیں میرے گھر والوں سے نہیں کر لیا, ورنہ وہ بالکل ہی کھول کے رکھ دیتے کہ بچپن کیا. اچھا, بچپن اسپورٹس میں تھے, کیونکہ فیملی میں تھا. میرے والد صاحب بھی ہاکی کے پلیئر تھے, میری والدہ بھی اسپورٹس میں تھی. تو کلچر گھر کا ایسا تھا, اسکولز ایسے میں پڑھا کہ جہاں پہ شروع سے ہی ساری اسپورٹس میں ٹانگ پھنسائی ہوئی تھی. اچھا, تو شرارتیں بھی, خوب شرارتی بھی تھا. تو کافی جو ہے نا, لوگوں کے لیے میرا بچپن, میرے لیے تو بہت اچھا تھا, لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا, گھر والوں کے لیے آس پاس شرارتوں کی وجہ سے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری اسپورٹس میں, تو پھر یہ کرکٹ کی طرف کیسے آئے؟ یہ بڑا ویسے ایک سرپرائزنگ ہے کہ میں نے کرکٹ اینڈ پہ جو ہے وہ ایز کیریئر چنا, کیونکہ میں کالج کی ہاکی ٹیم کا کپتان تھا, چیمپئن تھا اسکول کالج میں, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس کا, ہاکی بہت اچھی کھیلتا تھا, لیکن اسکواش بھی کھیلتا تھا, سنوکر ڈسٹرکٹ چیمپئن تھا اس ٹائم پہ. بٹ سڈنلی جو سب سے کم کھیلتا تھا, ٹیپ بال سے کھیلتا تھا. اس گیم میں آ کے بہت لیٹ میں ایز اے پروفیشن میں نے اس کو پک کیا. جب میں اپنا پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے لاہور آیا, MBA میں ایڈمیشن لیا, تو یہاں پہ میں نے جسٹ فار فٹنس فار فن میں نے سروس انڈسٹریز کی ٹیم جوائن کی. اچھا, جا کے تھوڑی بہت پریکٹس کرتا تھا, میچز کھیلتا. کرتے کرتے وہ ایسا چینج آیا کہ پروفیشن جو میرا MBA تھا اس کو بھی میں نے چھوڑ کے, باقی ساری اسپورٹس کو چھوڑ کے سڈنلی میں کرکٹ کی طرف آ گیا. حالانکہ آپ نے ایز اے ہابی اسٹارٹ کی تھی. ایز اے ہابی اسٹارٹ کی تھی, بالکل. یہاں پہ میرے کزن سے وہ کھیلتے تھے سروس میں, تو وہ 2 سیمسٹر جب میرے گزر گئے یہاں پہ پوسٹ گریجویشن کے, تو انہوں نے ویسے ہی مجھے کہا کہ یار تم تھوڑا سا تمہارا جو ہے نا ویٹ پٹ آن کر رہے ہو, اور بہتر ہے کہ تم تھوڑا آؤ یہاں پہ نیٹ پہ آ جایا کرو, 2 گھنٹے کے لیے پریکٹس کرو, ویک میں کوئی ایک آدھا میچ کھیل لیا کرو چھٹی والے دن, سو ایٹ لیسٹ ٹو بیسیکلی ریمین فٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کرتے کرتے ایسے ہی شروع کیا, گریڈ 2 کھیلی, شوق بڑھ گیا, فرسٹ کلاس کھیلی پھر سرگودا سے. اور وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ڈیسٹنی سم ٹائم آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی آپ کدھر کو کدھر, ایسے ہی ہوا. تو پھر آپ کو ڈسکور کس نے کیا؟ اٹ واز اے پروسیس. ڈسکور ان ٹرمز آف یہ نہیں تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کھیلا ہوں. گریڈ 2 کھیلا, پھر فرسٹ کلاس کھیلا, بالکل. پھر فرسٹ کلاس میں پرفارم کر کے میں پاکستان A میں آیا, وہاں پہ پاکستان ٹیم کے اگینسٹ میچز کھیلے. آپ پہلی دفعہ کیمرے کے سامنے انٹرویوز وغیرہ دینے آئے, تو کچھ تھا کہ کچھ آکورڈنیس ہوتی تھی شروع میں؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو گیا اس چیز کا, کیونکہ میں نے تھوڑا سا جو اپنی میری اسٹڈیز تھیں, تھوڑا میں آڈینس کو فیس کر چکا تھا. ایون اپنی جو شروع کے جو کالج کے ڈیز تھے, پھر کافی چیزوں میں حصہ لیتا رہا اسٹیج پہ. اچھا, جیسے بیت بازی ہے, اس قسم کی چیزیں. تو اتنا کوئی لگا نہیں مجھے, اتنا کوئی الحمدللہ پرابلم نہیں ہے اس چیز. تو جب آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن چوز کیا کرکٹ کو, تو کن کن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور کن کن لوگوں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا؟ کوئی ایسا تھا کہ کوئی رکاوٹ بنا آپ کے اس چیز میں؟ جیسا گھر والوں نے سپورٹ کیا اس چیز میں؟ دیکھیں, گھر والوں نے, میرے والد صاحب جو ہے وہ شروع سے چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کی طرف جاؤں. اچھا, کیونکہ وہ ہاکی کے پلیئر تھے, تو وہ ہمیشہ ریگریٹ کرتے تھے کہ میرے جتنے ساتھ میرے کلاس فیلوز تھے وہ سارے آج کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, اور میں نہیں بن سکا.
وہ بیسیکلی سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے, ایجوکیشنسٹ تھے, پڑھاتے تھے. تو ہاکی کی وجہ سے, کیونکہ میرا ٹائم زیادہ ادھر لگتا تھا, تو میں ایکسیل اتنا نہیں کر سکا اپنی اسٹڈیز میں, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ اسٹڈیز کی طرف زیادہ دھیان دو. اچھا. اور وہ انکریج نہیں کرتے تھے اسکول لیول پہ کھیلنے کو. 9th کلاس میں تھا جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ والدہ کو تھا, وہ بہت زیادہ کرتی تھی اسپورٹ, کہ ٹھیک ہے کھیلے ساری اسپورٹس. اچھا. وہ ہمیشہ گھر میں بھی ٹیبل ٹینس رکھی ہوئی ہے, بیڈمنٹن خود کھیلتی تھی ہمارے ساتھ, تو وہاں سے تھا. بٹ ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ جب میرے پاس 2 لائنیں آ گئیں, MBA کر کے میرے پاس چوائس تھی, میرے پاس جاب ایک آپشن تھی. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ڈیفیکلٹ. اس ٹائم پہ جو ہے نا والدہ کا بھی یہ تھا کہ میں جو ہے اپنی اسٹڈیز کی طرف جاؤں, اور وہ جو میرا, بٹ آئی بیسیکلی پریفر ٹو گو, جو میرا پیشن تھا. شکر ہے اللہ کا کہ چلے. جب آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کے لیے کھیلا, کیا فیلنگ تھی وہ فیلنگ جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا نا کہ خواب میں آپ ہوتے ہیں اور کوئی چیز ایسے آپ کو لگتا ہے کہ اڑ رہے ہیں آپ, اور کوئی آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ ریئلٹی ہے. بالکل. تو وہ جو پہلا ٹیسٹ ہے نا آکلینڈ میں, وہ تو فیلڈ میں ایسے مجھے لگتا تھا کہ ریئلٹی نہیں ہے. آپ چاہے گراؤنڈ پہ بھی ہوتے ہیں, آپ کو وہ آج بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ خواب تھا. باقی چیزیں یاد ہوں گی, باقی میچز تو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہے یار. جس چیز کے لیے آپ نے ساری زندگی 92 کا ورلڈ کپ دیکھا, خواب دیکھا کہ میں بھی کبھی ریپرزینٹ کروں ملک کو, اور کبھی پاکستان کے لیے کھیلوں, انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہوں, ٹی وی پہ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں. سو دیٹ فیلنگ یو کی ناٹ جسٹ ایکسپلین ان ورڈس. بالکل. اینڈ وی گاٹ اے لیجنڈ آؤٹ آف دیٹ. سو دونوں کے لیے, آڈینس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ون ون سچویشن. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نام کے ساتھ نیازی بھی آتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ عمران احمد خان نیازی کے کزن ہیں, یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں کزن تو نہیں ہوں, لیکن نیازی وہ کہیں نہ کہیں جا کے نا وہ لڑی مل جاتی ہے. تو ہیں بالکل ہمارے پاس رہتے ہیں وہاں پہ, بالکل ایک ساتھ والی گلی ہے, اور ان کے ساتھ ہمارے ویسے بھی ریلیشنس بھی ان کی پوری فیملی کے ساتھ بہت اچھے تھے. کہیں دور سے ظاہر ہے رشتہ داری بھی کہیں نہ کہیں سے لڑی لگتی ہوگی, بٹ ظاہر عمران بھائی زیادہ رہے نہیں ہیں, وہ تو لاہور میں رہے ہیں موسٹلی. بٹ ان کے کزنس جو ہیں, حفیظ اللہ نیازی ہیں یا انعام اللہ نیازی ہیں, یہ سارے بہت انہوں نے ٹائم وہاں گزارا ہے, اور میری والدہ اور میرے والد صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں, اور آج بھی ان سے ملنا ہے. بہت زیادہ ان سے ایسے تعلقات ہیں کہ وہ بھی بہت خیال بھی رکھتے ہیں. رسپیکٹ, گریٹ رسپیکٹ فار ایچ ادر. سو بڑی کلوز فیملی ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ. صحیح. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ پڑھائی میں آپ نے چوز کیے اسپورٹس کرکٹ اوور پڑھائی, لیکن آپ اسٹڈیز میں تھے کیسے؟ اسٹڈیز میں اچھا تھا, میری پوزیشنز آتی تھیں. والد صاحب جب تک تھے تو کیونکہ میرا زیادہ توجہ پڑھائی کی طرف تھی, اس کے بعد پھر FSc BSc. اچھا, یہ کیسی فیلنگ تھی جب لوگ پہچاننے لگے آپ کو, اور آپ کو یہ کون سا ایسا وقت تھا کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ ایک مصباح الحق ایک برانڈ بن چکے ہیں؟ آئی تھنک کہ جب 2007 واز دا میجر بریک تھرو, گو کہ اس کی فنش اس طرح نہیں ہوئی. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ چاہے فائنل اس طریقے سے فنش ہوتا کہ ہم جیت جاتے تو ڈفرینٹ اسٹوری ہوتی, بٹ اسٹل وہ ایک بڑا مارک 2007 کا T20 ورلڈ کپ تھا, جس میں پرفارمنسز تھی. فار سم ہاؤ, فار گڈ ریزنس, فار بیڈ ریزنس, پیپل اسٹارٹ ریکگنائزنگ. اس کے بعد اپریشیٹ بھی کرتے تھے, اور کچھ دکھ کا بھی جو ہے وہ تو اب آج تک چلتی ہے, ہر کسی کی چلتی ہے. اس اسٹیج پہ آ کے آپ ہارتے ہیں کہ فائنل ایک اس پہ, تو بالکل always disappointment ہوتی ہے. But that was the time when people start basically recognizing کہ ہاں جی. فیم ملنے کے بعد آپ کا کوئی ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر میں چینج آیا؟ I don't think so, کیونکہ مجھے کافی رگڑا لگ چکا تھا. اچھا, مجھے کافی رگڑا لگ چکا تھا. میں جب فرسٹ اپنا میچ کھیلا ہوں ٹیسٹ میچ, تو اس وقت بھی کوئی ٹین ایجر نہیں تھا, کوئی ارلی 20s نہیں تھا. I was 27.
کوائٹ میچیور ایج ہوتی ہے وہ آپ کی, اور آپ اس وقت پہ چیزوں کو جو ہے وہ میرے خیال میں ڈیل کرنا سیکھ جاتا ہے. تو میرے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو تھا. اچھا, اس کے بعد بھی کوئی ایسی پرابلم ہوئی ہے, بہتر تو لوگ بتا سکتے ہیں, بٹ آئی واز اوکے. آپ کے کریئر کی سب سے بڑی ہائی لائٹ کیا تھی آپ کے لیے؟ آئی تھنک کہ بہت ساری ہیں. 2009 کا ورلڈ کپ جیتنا, دیٹ واز سم تھنگ اسپیشل. اینڈ دین لفٹنگ دا ٹیسٹ میچ ان 2016, ورلڈ نمبر 1 ہونا, دیٹ واز اسپیشل. اور پھر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آخری دن میرا انٹرنیشنل کرکٹ کا, دیٹ واز سم تھنگ ویری اسپیشل. صحیح. جس طریقے سے وہ 2017 کا آخری میچ ہوا, سیکنڈ لاسٹ اوور کی لاسٹ بال پہ ڈیسائیڈ ہوا, یونس خان اور میں دونوں ہم ریٹائر ہوئے, سیریز ون ہوئی, اور وہ جو ڈرامہ پورا آخری آدھے گھنٹے کا دیٹ واز سم تھنگ اسپیشل. اینڈ ون مور تھنگ وچ واز ویری اسپیشل, دیٹ واز لارڈس ٹیسٹ ان 2016. اوکے. اور اسکور کرنا, کھیلنا, بالکل. لارڈس پہ ٹیسٹ میچ کھیلنا ہی بہت بڑی بات تھی. ہمیشہ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ یار کبھی پتہ نہیں کھیلیں گے کہ نہیں. اینڈ دین اسکورنگ اے سینچری with winning the test match against the home team. So that was also a special moment. مطلب کہ ہم اتنی یہ قصے سنتے ہیں اور اتنے مزے کے یہ مومنٹس ہیں, میموریبل مومنٹس ہیں, لیجنڈری مومنٹس ہیں ہسٹری میں ہماری کرکٹنگ. تو آپ کو نہیں لگتا اس کے اوپر جس طرح ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں, اتنی فلمیں بناتے ہیں اپنے اسپورٹس مین کے اوپر, ہمارے پاس اتنا کانٹینٹ ہے, ہمارے پہ بھی اس کے اوپر فلمیں بننی چاہیے, آپ کو نہیں لگتا؟ تاکہ لوگ بننی چاہیے کچھ نہ کچھ, کیونکہ اٹس ناٹ فار دا سیک کہ یار میری پروجیکشن ہو یا کسی پلیئر کی پروجیکشن ہو. بیسیکلی یہ آپ کی آنے والی یوتھ کے لیے ایک موٹیویشن ہے. ایگزیکٹلی. کہ آپ بیسیکلی اس جرنی کو دیکھیں, اس جرنی کو جب آپ دیکھتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے فلم میں دیکھتے ہیں, تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں آپ کو ٹھیک ٹھاک جو ہے موٹیویشن ملتی ہے زندگی میں کچھ کرنے کی. آپ ایسے دیکھتے ہیں موویز؟ جی دیکھتے ہیں. شوق ہے؟ دیکھتا ہوں. پہلے دیکھتے تھے بہت زیادہ, اب ظاہر ہے مصروف زندگی ہے اب بھی, اور مجھے ایسی موویز اچھی لگتی ہیں کہ جو کوئی جس کے پیچھے کوئی ایسا. کوئی لاسٹ آپ نے کون سی ایسی موٹیویشنل مووی دیکھی؟ میں نے سلطان دیکھی تھی, دنگل دیکھی تھی, اچھی مجھے لگی وہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کریئر کا ہم نے سب سے میموریبل مومنٹ تو جان لیا, آپ کے کریئر کا سب سے آپ کے اکارڈنگ سب سے امبیرسنگ جو فنی بھی ہو, کیا مومنٹ تھا؟ دیکھیں زندگی میں یہ جو ہے نا آپ کی جو لائف ہے سکسیس سٹوری کے ساتھ, وہ آپ کے ڈیفیکلٹ مومنٹس بھی ہوتے ہیں. 2007 والا سکسیس بھی تھی وہ فائنل, اور وہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تھی بہت بڑی. اچھا. کہ ایک ایسی اسٹیج پہ کہ یو آر ون شاٹ اوے, اور وہاں پہ آگے اتنی بڑی اچیومنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, دیٹ واز سم تھنگ ویری بگ فار می. اینڈ obviously 2011 سیمی فائنل ورلڈ کپ کا, وہ ایک ہمیشہ یاد رہے گا کہ وی ور جسٹ دیئر, could not finish that. وہ جیت کے ورلڈ کپ ون ڈے کا اسپیشلی, اس میں پرفارمنس نہ ہونا, تو یہ کچھ ایسے مومنٹس ہیں جو ہمیشہ 2010 کا T20 ورلڈ کپ سیمی فائنل بالکل وننگ, اس سے میچ ہمارے ہاتھ سے وہ ایسی کی وجہ سے نہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ہمیشہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا اگر ہم جیت جاتے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی. لیکن آف دا گراؤنڈ کبھی کچھ جیسا فار ایگزامپل ڈریسنگ روم میں کوئی فنی انسیڈنٹ ہوا ہو, کون سب سے زیادہ مذاقیہ تھا یا پرینکسٹر تھا؟ یہ تو خیر اب اس پہ تو پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کرکٹ فیلڈ پہ ہر ٹائم ایک تو میچ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ, ایک ویسے چل رہا ہوتا ہے. اچھا. وہ ہمیشہ چلتا ہے, ورنہ اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہاں آپ کا ٹائم ہی نہ گزرے. اچھا. تو وہ ریگارڈلیس کہ کتنی ٹینشن ہے, اگر ہم سلپ میں کھڑے ہیں تو وہاں پہ ادھر اسٹیج ڈرامہ جاری ہوتا ہے, کوئی ادھر سے لگا رہا ہے جگت, کوئی ادھر سے لگا رہا ہے. تو دیٹ گوز آن. سعید اجمل تھا, اس کے بعد شعیب ملک تھا, سارے ہی یہ کرکٹ میں آپ جو بھی دیکھے. ابھی سہیل خان تھے, سہیل خان ویسے ہی از ویری فنی اور اس قسم کی چیزیں کرتا ہے. میں بڑی دفعہ پروگراموں میں سنا چکا ہوں کہ وہ کیا کیا قصے کرتا ہے, اور یہ چلتا رہتا ہے. صحیح.
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے فارمر کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے اور اس کو اوور کم کیسے کیا؟ دیکھیے پاکستان میں چیلنجز تو ہیں، آؤٹ سائڈ چیلنجز بہت زیادہ. اچھا. ایک تو جو کنٹینیوٹی نہیں ہے ہماری ڈیسیجن میکنگ، بالکل. بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے، باہر سے افیکٹ آتا ہے. سڈنلی ہم کوئی ایک سیریز یا پرفارمنس بری ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یس. ہم نے ہر چیز کو یوں کر دینا اور بالکل. کس طرح سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ ٹھیک چیزوں کو بھی کئی دفعہ توڑ دیتے ہیں. تو ویسے اگر آپ اب ینگ کرکٹرز ہیں جو لوٹا ہے ان کو کچھ ایڈوائس دینا چاہیں؟ I think the biggest advice for all the youngsters is کہ ایک تو سب سے پہلے جو آج کل کے نوجوانوں کا سب سے بڑا چیلنج ہے دیٹ از their focus. ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. اچھا آپ کرکٹ پہ فوکس بھی ہیں تو پھر ڈسٹریکشنز ہیں، یہ لیگ وہ لیگ، یہ پیسہ وہ ایڈ، یہ بالکل. وہ جو ایک ٹنل ویژن ہے نا وہ جب تک نہیں ہوگا تو نہ سچن ٹنڈولکر بننا ہے، نہ وراٹ کوہلی بننا ہے، بالکل. نہ ولیمسن بننا ہے، نہ ہی انضمام الحق یا محمد یوسف بننا ہے، یا جو ہمارے بھی یا جاوید میاں بننا ہے. تو اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے کرکٹ پہ محنت پہ اپنے اس گول کے لیے گول سیٹ کر کے پھر آپ نے ایک پاتھ وے اپنا دیکھنا ہے کہ ہاں جی میں نے کیسے اس کو اچیو کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ آج کل اب جتنے بھی پلیئرز ہیں دے رن آفٹر منی انسٹیڈ آف کرکٹ اٹ سیلف، کہ لیگیں مل جائیں، لیگوں میں پیسہ بھی بہت زیادہ آ گیا ہے تو وہ اس چکر میں زیادہ اس کے اوپر پڑ گئے ہیں؟ لیکن دیٹ از بیسیکلی دا نیڈ آف دا آر. اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ بالکل کہیں کہ یہ تو کچھ چکر ہی نہیں ہے. اچھا مصباح بھائی بڑا انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو رہی ہے لیکن ابھی اس بریک کا وقت ہو گیا تو ویل بی بیک آفٹر دا بریک. کیپ واچنگ سما لاؤنج. ویلکم بیک ٹو سما لاؤنج. وی آر ہیونگ اے کنورسیشن ود مصباح بھائی. اچھا جب آپ اپنے کریئر کے پیک پر تھے تو ہاؤ آر یو مینیجنگ یور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف؟ اٹ واز ٹف. سب سے بڑا چیلنج ہی یہ ہوتا ہے ہیئر کمز دا فیملی. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے بہت جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے موسٹلی اپنی بہت زیادہ یا کرکٹ کے لیے کم بیکس کے لیے ٹائم گزارا ہے. دیٹ واز آفٹر میرج. 30 سال کی ایج میں شادی ہوئی، 27 میں میرا ڈیبیو ہوا. بالکل. آئی تھنک سپورٹ پہلے والدہ کی تھی، اس کے بعد سب سے زیادہ سپورٹ دیٹ از فرام مائی وائف. یس. اور پھر میرے جو ان لاز تھے میرے ماموں تھے. اچھا. اور یعنی میری وائف کی جو والدہ ہیں انہوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہمارے لیے، ورنہ میرے لیے بڑا مشکل تھا. ہر ٹائم میں ڈومیسٹک کھیل رہا ہوں، ٹریننگ کے لیے صبح نکل رہا ہوں، شام کو آ رہا ہوں. گھر کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، بچے ہوئے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے. میں ٹورس پہ ہوں. یہ بہت بڑی ایک جو ہے نا آپ کو مورل سپورٹ ہوتی ہے، ورنہ اس بڑا مجھے اگر فکر ہوگی پیچھے گھر کی اور یہ ہوگا کہ پتہ نہیں میرے گھر کا کیا بن رہا ہوگا تو اٹ از ڈیفیکلٹ بیسیکلی ٹو کانسنٹریٹ. سو انہوں نے وائف نے مجھے وہ اسپیس دی، مجھے وہ ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے یو جسٹ. وہ ماموں مجھے ہمیشہ کہتے ہوتے تھے اور وہ ہو گئے یو کانسنٹریٹ آن کرکٹ، گھر کی فکر نہ کرو، بچوں کی فکر، یہ ہم لوگ ہیں نا یہاں پہ. So I think that really was a big support for me. Yes, I know Usmanti very اور well it and was she's difficult. It was difficult. یقین کریں دوست کئی میرے ایسے تھے جب میں کرکٹ پروفیشن میں آیا ہوں کرکٹ کھیلنے کے بعد تو کئی سالوں میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، بات نہیں ہوئی، اسی وجہ سے کیونکہ سارا فوکس ادھر تھا. It was very difficult to manage all those relations, family کے. So credit goes to them. But وہ سمجھ گئے بیسکلی. سمجھ گیا اور انہوں نے کبھی لڑے نہیں، شکایت نہیں کی، تنگ نہیں کیا. They basically understood کہ نہیں یہ اگر ہم کریں گے تو اس کے لیے مشکل ہوگی. Absolutely. نہیں your wife is very sorted الحمدللہ. اور لیکن اس کے کوئی کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح فار ایگزامپل آپ ایز اے فادر یو آر آلویز اوے کرکٹ میں تو پیچھے سے ایسا ہوتا ہے کہ کل کو پھر بچے زیادہ کلوز ہوتے ہیں مدر کے ساتھ، تو ایسا کبھی کچھ ہوا؟ الٹے صاحب ہے، حالانکہ وہ زیادہ رہتے ہیں اس کے ساتھ تو تنگ آ گئے ہیں. لیکن وہ میرے ساتھ اچھا بیٹی زیادہ کلوز ہے میرے ساتھ. اچھا. ہاں. بیٹا بھی ہے لیکن اب ظاہر ہے وہ بیٹے ہوتے ہیں، وہ جب دے اسٹارٹ گوئنگ آؤٹ وہ ذرا کرکٹ کھیلتا ہے، اس کی اپنی ایک لائف ہے. بٹ ابھی بھی میں جب آتا ہوں تو پھر کیونکہ گھر میں
پریکٹس فیسلٹی بنائی ہوئی ہے میں نے, تو ڈسکس کرتے ہیں. تو وہاں بھی ویسے کرکٹ کھیلتا ہے شوق جی سے؟ جی وہ کھیل رہا ہے. تو آپ نے کچھ کبھی ایسا پریفر کیا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ اس کو سکھاتے ہیں, کوچنگ کرتے ہیں, تو آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ نہیں مجھے کہیں اور سے باہر کا کوچ رکھنا چاہیے کیونکہ یور فیملی, سو وہ کوئی نیپوٹزم والا چیز نہ آئے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, میں کوئی زیادہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہی سکھانا ہے. جب بھی اس کو کوئی چیز کسی چیز پہ کام کرنا ہوتا ہے وہ آتا ہے مجھے کہتا ہے میں اس پہ کر. نارملی وہ لاہور قلندرز جاتا تھا, پھر یہاں پہ بھی اچھا, ڈفرینٹ اکیڈمیز میں جاتا ہے, جا کے کھیلتا ہے. اور میں بلکہ پریفر کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی اور اس کے ساتھ کام کرے, دیٹ از بیٹر. اچھا, کیونکہ سم ٹائمز جو ہے نا وہ آپ اتنی گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہوتا ہے, آپ اتنا کانسنٹریٹ نہیں کرتے, سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو. تو ابھی اس نے حفیظ کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اچھا, پھر عاقب بھائی کے ساتھ تھوڑا کام کیا ہے, فاسٹ بولنگ کرتا ہے. تو آئی تھنک اٹس فائن, کوئی ایسی اوبلیگیشن نہیں ہے. اچھا, لیکن آپ کی کرکٹ کی دنیا سے باہر کوئی کیا ہابیز ہیں, آپ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ, کیا شوق ہیں آپ کے, کوئی اور اسپورٹ کھیلتے ہیں یا کچھ اور؟ میں ایک تو فزیکل اسپورٹس میں سب میں تھا. اچھا, ابھی بھی گھر پہ جو ہے وہ سنوکر بھی رکھی ہوئی ہے. سنوکر کبھی ہم آپس میں کھیلتے ہیں یا میں کبھی بھی ٹائم ملتا ہے تھوڑی بہت کھیل لیتا ہوں. صحیح, are you good at اور it? ٹھیک تھا, بہت اچھا تھا. ایک ٹائم پہ ڈسٹرکٹ چیمپئن تھا, پھر چھوڑ چھاڑ دی, کرکٹ میں آ گیا. تو کہیں ٹور پہ مل جائے ٹیبل ٹینس یا بیڈمنٹن وہ بھی کھیل لیتے ہیں. گھر پہ ٹریننگ کرتا ہوں, ٹریننگ کا شوق ہے. کھانے کا وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, اچھے کھانے کا شوقین. بالکل. کون سی آپ کی سب سے فیوریٹ جگہ ہے ٹو ٹریول؟ میں نے پاکستان میں تو خیر بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ کی جو ویلیز ہیں, نارتھ میں تو چلے جاؤ تو بہت آپ خوبصورت ہے. یہ KPK میں چلے جائیں, چاہے وہ کالام ہے, ناران کا غان ہے, بابو سر ٹاپ تک, اس طرف گرینری ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان چلے جائیں, اس کی اپنی ہنزا اور اس کی اپنی ایک ویری بیوٹیفل. اور پھر باہر جاؤ تو باہر بھی بہت ساری, آئی تھنک ناروے میں گیا ہوں. ناروے دا کنٹری آف لیکس, جس کو 4 لاکھ لیکس ہیں, اور خوبصورتی ہے بہت زبردست. وہاں پہ بھی بہت, مجھے تو خیر بہت ہی مزہ آیا وہاں پہ. ایسی جگہوں پہ جا کے ایک آپ کو الگ ہی فیلنگ. بالکل ایسے ہی. پہاڑ یا سمندر؟ آئی تھنک پہاڑ اور گرینری زیادہ. اچھا, سمندر بھی پسند ہے, سمندر میں بھی میں گیا ہوں, بالکل. اسکوبا ڈائیونگ بھی کی ہے کافی. بٹ آئی تھنک دونوں میں اگر میں چوز کروں, پک کروں تو گرینری اور پہاڑ. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کو کھانے کا بھی بہت شوق ہے, تو ابھی آپ سے میری بات ہو رہی تھی شو سے پہلے, تو آپ ڈائٹنگ بھی کر رہے تھے, فٹنس پہ بھی اپنے دھیان دے رہے تھے. تو جب یہ ٹائم آتا ہے تو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کھانے سے پرہیز کرتے ہیں آپ؟ بالکل کرتا ہوں, کھانا تو چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو لمیٹڈ. یہی تو سب سے مشکل کام ہے. آپ کو نارملی یہ رجیم سٹارٹ ہوتی ہے, بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہر سال رمضان آتا ہے. ہاں بالکل. تو رمضان جب آتا ہے تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ گیوز یو, تھوڑا سا آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اس ٹائم. تو ہوتا کیا ہے, کیونکہ آپ اس سائیکل کو ایک دو بریک کرتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی سحری اور افطاری میں قربانی دوں. اچھا. تو سحری بڑی نارمل سی کرو, اس میں بہت زیادہ میٹھے نہیں ہیں, زیادہ آملیٹ ہے, ایک آدھی چپاتی کھا لی, لائٹ رکھا. افطاری میں آپ نے پانی پینا ہے, کھجوریں کھانی ہے, تھوڑا سا فروٹ کھا لینا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ڈنر نہ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ پکوڑے ہوتا ہے سموسے ایگزیکٹلی ان چیزوں کا اور ویٹ گین ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہو تو بہت زیادہ آپ کا دل کر رہا ہو تو یار ٹیسٹ کے لیے ایک آدھا کھا لینا آپ نے. سموسہ نہیں, وہ تو بہت ہیوی چیز ہے. بالکل. پکوڑا. آپ کی لیکن سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے کھانے کو؟ پاکستانی فوڈ مجھے بہت پسند ہے, لیکن نارملی اس میں کیا میٹ. اچھا. میٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی, چاہے وہ کڑھائی ہے, چاہے وہ دمبا کڑھائی ہے, شنواری کڑھائی ہے, یا گرل ہے, وہ ہے. پھر میڈیٹیرین, وہ اچھا ہے, اس میں بھی لیمب شینکس اور یہ جتنی چیزیں ہیں, بریانی ہے. میں ساری چیزیں کھاتا ہوں, بٹ وہی چیز ہے کہ
بیلنس جو ہے نا بڑا ضروری ہے اس کا. بالکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی کیلوریز کب لینی ہے کب اور برو کتنی کرنی لوز کرنی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب ٹائم آ گیا ہے ایک ریپڈ فائر سیگمنٹ کا, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لے کے آتے ہیں. یو گائز کیپ واچنگ سمالا. ویلکم بیک ٹو سما لاؤنج, ویئر ان اے کنورسیشن ود مس باول حق. اگر آپ نے کرکٹ نہ چوز کیا ہوتا تو آپ کون سا پروفیشن چوز کرتے؟ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ تو آلموسٹ میں آخری ٹائم پہ تو یوں تھا, میرے پاس 2 آپشنس تھیں. میں شاید کہیں اپنی ایجوکیشن بیس کی جاب کر رہا ہوتا مینجمنٹ کی. اچھا, سو مطلب آپ بیسیکلی اسٹڈیز میں اور وہ اس طرح ہی اسی بالکل, پروسیس میں بلکہ میں ہو بھی گئی تھی میری جاب آلموسٹ, مجھے جوائن کرنا تھا اور میں نے چھوڑ کے جو ہے نا کرکٹ کی طرف آیا. فرسٹ کلاس کا سیزن کھیلا, پہلے 2-3 میچز میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوئی. دین آئی جسٹ ٹولڈ دیم کہ میں جوائن نہیں کر رہا بھائی, میں کرکٹ ہی کھیل. صحیح. اچھا آپ کی پورے کریئر میں ایسا آپ کا کون سا کولیگ تھا جو سب سے آپ کا سپورٹ رہا ہے یا بیسٹ فرینڈ جس کو آپ کہہ سکیں؟ آئی تھنک اوور آل تو خیر آپ کے ساتھ کرکٹرز سارے ہی رہتے ہیں جن کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے, بٹ میری بہت زیادہ جو جن کے ساتھ میں کھیلا ہوں کرکٹ, کیونکہ وہ ٹیم ریجن کی بھی سیم تھی, وہ حفیظ تھا, سعید اجمل تھا, کچھ ہماری کچھ جرنی بھی ایک جیسی تھی, اور اندر باہر اور پھر اینڈ پہ آ گیا ہم نے پاکستان کے لیے وہ پرفارمنسز کی. تو ان کے ساتھ بعد میں بھی رہی. باقی تو خیر سب آپ کامران ہے, اس کے بعد عمر گل ہے, یہ ایسے لوگ ہیں. پھر کھیلنے کے بعد یونس خان, شاید وہ تو پھر سب کے ساتھ ہی آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ, لیکن جن کے ساتھ بہت زیادہ رہی وہ یہ, کیونکہ فیصل آباد میں بھی کٹھے کھیلتے تھے, پھر سوئی گیس میں حفیظ نے جوائن کیا تو وہاں پہ بھی کٹھے. اب بھی لاہور میں بھی انفیکٹ آپ لوگ کٹھے ہی ہوتے ہیں. ہاں جی کٹھے ہی ہوتے ہو, لیکن کوئی ایسا تھا جس سے سب سے زیادہ چڑ مچتی ہو, جو انوائے کرتا ہو آپ کو؟ نہیں خیر ایسا نہیں تھا, ایسا کبھی نہیں. میری ویسے کوئی طبیعت بھی ایسی نہیں تھی کہ میری کسی سے ایسی کوئی چڑ ہو. وقتی طور پہ تو آپ کی کسی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے, لیکن نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا ٹیم میں کہ کسی کے ساتھ ایسی. وہ آج تک حالانکہ لوگوں نے بہت کچھ بولا بھی ٹی وی پہ, لیکن پھر بھی میں نے کبھی اس چیز کو اتنا کوئی مسئلہ نہیں بنایا. جب آپ بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کے جب کیپٹن بنے تھے تو آپ کی بھی ہم نے سنا کہ وائف کوزما آنٹی کو بہت زیادہ شوق تھا کرکٹ کا, بڑے شوق سے دیکھتی تھی وہ بھی, تو وہ میں نے سنا آپ کے لیے روزے بھی رکھتی تھی. بالکل آئی تھنک کہ اس کی بہت زیادہ اس کا بہت زیادہ پیشن تھا, بہت زیادہ انوالو ہوتی تھی, اور کئی دفعہ جو ہے نا باقی خواتین کے ساتھ بحث ہو رہی ہوتی تھی اس کی. مجھے یاد وہاں پہ جو میچز دیکھنے جاتی تھی نا تو وہ اپنے کاموں میں گپوں میں لگی ہوتی تھی, تو وہ ٹینس بیٹھی ہوتی تھی, میچ کی سچویشن ایسی ہوتی تھی تو کہتی تھی تم لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے, وہاں میچ کی یہ صورت ہے. ہم باکسز میں ان کے ساتھ بیٹھے تو بہت ایکسائٹڈ ہوتی تھی. تو وہ ان کو بھی کہہ رہے تھے جاؤ کو نفل شفل پڑھو, کو دعا شعا کرو میچ کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا جو آپ کا کرکٹنگ کریئر کافی سکسیزفل رہا ہے, آپ اپنے کرکٹ کو دور میں کامیاب کیپٹن بھی رہے ہیں, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوچنگ کی آفر کیوں نہیں کی؟ نہیں کوچنگ کی اس وقت تو خیر آئی مجھے کوچنگ کی آفر. میں نے 19 کے بعد میں نے کی بھی صحیح, اور میں کرنا نہیں چاہتا تھا, ویسے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم جب احسان مانی صاحب آئے, وسیم خان آئے, تھوڑا سا دے وانٹیڈ اے چینج, اور وہ انہوں نے کلچر سارا کچھ تو انہوں نے مجھے کہا, تو دین آئی جسٹ کیم. ایک نئی چیز اس ٹائم پہ ٹرائی کی انہوں نے کہ جو آپ کا ہیڈ کوچ ہے وہ آپ کا چیف سلیکٹر بھی ہوگا, جو کہ ڈیفیکلٹ چیز تھی پاکستان میں اس کو ایکسیپٹ کرنا. بٹ آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ. 2 سال گزارے میں نے وہ. اچھا مصباح بھائی, آپ کارڈیاک آپ نے ہاسپٹل بھی فار چلڈرن شروع کیا ہے, تو وہ کہاں تک پہنچا اور وہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ ہاں جی 2012 میں بیسیکلی پاکستان چلڈرنس ہارٹ فاؤنڈیشن ہاں جی PCHF کے نام سے آرگنائزیشن بنائی. فرحان احمد اس کے بانی تھے, IT سے ہیں بیسیکلی, اور والنٹیئر CEO. اپنے ایک پرسنل ٹریجڈی, ان کی بیٹی پیدا ہوئی, اس کے دل میں یہ پیدائشی طور پہ ایشو تھا, اور اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اس حوالے سے کام کرنا ہے. اور جو اس ٹائم پرابلمز ان کو فیس آئیں گے, پاکستان میں ڈاکٹرز بہت کم ہیں, پیڈیاٹک سرجنز نہیں ہیں, کارڈیالوجسٹ نہیں ہیں, پھر کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل نہیں ہے. تو آئی تھنک 2012 میں انہوں نے فنڈنگ سٹارٹ کی, فنڈ اکٹھے کرنا,
اور بچوں کے آپریشنس کے لیے ان کو سپورٹ کرنا. 2017 میں میری ان سے ملاقات ایسی ہوئی کہ میرے اپنے ایک دوست کی بیٹی پیدا ہوئی اس مرض کے ساتھ. اس کے دل میں سوراخ تھا. تو وہ انیشیلی 2 مہینے پتہ ہی نہیں چلا, ڈائگنوز نہیں ہو, کیونکہ اویئرنیس نہیں یہاں پہ. پھر جا کے پتہ چلا کہ دل میں سوراخ ہے, پھر مشکلات آئیں کیسی, اور اسی میں میری ملاقات ان سے ہوئی, فرحان بھائی سے. PCHF کے ساتھ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, شی گاٹ آپریٹڈ, الحمدللہ شی از فائن ناؤ. بٹ وہ مجھے پتہ چلا فرسٹ ٹائم 2017 میں کہ یار بچوں میں بھی دل کا یہ مرض ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا ایکسپوجر ہونے کے باوجود. دین دے انٹروڈیوس کہ یار ہم فنڈ تو کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, تو ہم ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں, جو ہمارا ایکچوئل گول ہے, سینٹر آف ایکسیلنس, تاکہ ہم باقاعدہ اس پہ ایز اے ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کام کر سکیں اس پہ. سو دیٹس وائی جو بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے PCHF کو آپ ویب سائٹ جا کے اس کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم, کیسے جو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں. وہ پاکستان کی فیوچر اور پاکستان کے بچوں کا عوام. بالکل ایبسلیوٹلی, لائک آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو یو گیٹ آل دا فنڈز, اینڈ آپ نے بہت اچھا انیشیٹو شروع کیا, تو آئی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب ہم آپ کو بٹھائیں گے ہاٹ سیٹ پہ ود ہاٹ کویسچنس. سو آپ مجھے یہ بتائیں, پہلا کویسچن کہ وائی ڈو پیپل کال یو لیزی؟ از اٹ بیکاز آپ کے وہ ایک بولنے کا لہجہ ہے ایسا؟ ہاں, یہ ایسے ہی ہے. ہر بندے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لیڈ بیک, تھوڑا سا جو آپ نارملی بالکل رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگ کئی دفعہ جج کرتے ہیں اس چیز کو. صحیح. بٹ ایکچولی آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا, جب بہت اسٹارٹ میں آپ کو لوگوں نے ٹک ٹک کہنا شروع کیا تھا, تو آپ کیا فیل کرتے تھے؟ آپ نے اس چیز کو کیسے لیا؟ سمپل سی چیز ہے, جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے غصہ آتا ہے آپ کو, یو فیل فار اٹ, یس, بیکاز وٹ ایور یو ڈو یو جسٹ ڈو اٹ فار دا ٹیم, جو اس ٹائم پہ سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق. ورنہ میرا تو سارا بیک گراؤنڈ ٹیپ بال کرکٹ کا تھا, T20 کرکٹ کا تھا, کہ بھائی جاؤ اور بس کوشش کرو ہر بال کو چھکا مارنے کی. بالکل. سو وہ ایک ایسی چیز تھی جس پہ آپ کو دکھ بھی ہوتا. اچھا, شعیب اختر نے بھی آپ پہ تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یو نو یور ہسٹریز, یور اے کاورڈ کیپٹن, اور اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن؟ جبکہ وی نو, ایز لائک می پرسنلی نوئنگ یو, یو ناٹ نتھنگ لائک دیٹ, یور اے ویری بریو پرسن جتنا میں آپ کو جانتا ہوں. تو آپ کا کیا ریئیکشن؟ یہی ہے نا, ہر بندے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اوپینین ڈفرینٹ ہے. ایک بندے کے لیے اگر کوئی ایک ڈیسیجن ہے کہ وہ کاورڈ ہے, دوسرے کے لیے شاید وہ ایک بریو یا جس کو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن ہو. بالکل. تو اٹس جسٹ دا انڈرسٹینڈنگ. ٹرو. سو ہر بندہ ایک سچویشن کو نا ڈفرینٹ اس میں ریڈ کرتا ہے. بالکل, مطلب دیکھنے آپ کا مائنڈ سیٹ جب تک آپ اس کو ڈسکس نہ کریں آپ اس پہ, تو اس وقت تک آپ جج نہیں کر سکتے. بالکل نظریے کی بات ہوتی ہے. بالکل, ان کا اپنی ایک سوچ ہے, ان کی سوچ کے مطابق یہ ہونا چاہیے, تو اگر وہ نہیں ہوا تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بزدلی ہے. تو مجھے لگتا ہے اپنے ایکسپیرینس سے اس سے کہ نہیں, ایسے نہیں, ایسا ہونا چاہیے. بالکل. اینڈ آئی ایم بیکنگ مائی ڈیسیجن. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ڈر رہا ہوں شاید, نہیں, مجھے وہ صحیح لگ رہا ہے ڈیسیجن, تو میں وہ کر رہا ہوں. ایبسلیوٹلی. اچھا, 2015 ورلڈ کپ میں آپ کو اور شاہد افریدی کے درمیان کافی کیپٹن کی جنگ چل رہی تھی, تو کیا یہ سچ ہے؟ کون سے ورلڈ کپ میں؟ 2015 ورلڈ کپ میں آپ کے اور شاہد افریدی کے بیچ میں کیپٹنسی کی بہت جنگ چل رہی تھی. میری تو کوئی جنگ نہیں چل رہی تھی. بیک اس پہ کیا چل رہا ہوتا ہے یہ تو آپ کو نہیں پتا ہوتا, میڈیا کیا چلا رہا ہے یا بورڈ میں کیا چل رہا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. میں تو وہاں کر رہا ہوں کپتانی, اگر کسی نے ہٹانا ہے یا ان کو بنانا ہے, وہ دیٹس دیئر پرابلم. یس, ایبسلیوٹلی. اچھا مصباح بھائی, مجھے یہ بتائیں, کرکٹ کھیلتے ہوئے دین کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ آپ کسی سے انسپائر ہوئے تھے؟ آئی تھنک کہ یہ نہیں, ویسے بھی میری جو فیملی ہے, میرے والد صاحب تھے اور اوور آل ساری فیملی وہ اس طرف تھے, میرے سارے ماموں تھے, میرے والد صاحب, تو یہ اوور آل تھا. ہاں, کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی داڑھی شاڑھی رکھتے ہیں تو اس کے بعد لگتا ہے لوگوں کو دین کی طرف رجحان ہوا. تو جب میں ٹیم میں آیا بھی ہوں تو اس وقت ٹیم کا بھی کلچر چینج تھا. اس ٹائم سعید بھائی تھے, سارے لوگ جو ہے وہ کافی حد تک اس چیز کو ایک ڈفرینٹ کلچر کریٹ ہو گیا تھا. تو وہی چیز چلتی ہے. اور اس سے پہلے بھی
یہ ساری چیزیں تھی, دینی فیملی بھی تھی, سارے فالو بھی کرتے تھے اس چیز کو. اوکے مصطفیٰ بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. واز ریئلی فن ہیونگ دس کانورسیشن ود یو. آپ نے بہت انٹرسٹنگ باتیں بتائیں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں, اپنے کریئر کے بارے میں. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ آف لک فار آل یور فیوچر انڈیورز. اسپیشلی آپ نے جو ہاسپٹل کا یہ انیشیٹیو لیا ہے وہ بھی بہت اچھا آپ نے انیشیٹیو لیا ہے. اینڈ آئی ہوپ آپ کو سارے فنڈس بھی ملیں اور وہ بہت اچھا جائے. اینڈ یو گائز کیپ واچنگ سما لاؤنج. تھینک یو سو مچ.